یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری عوارضات لاحق تھے۔ بشری عوارضات لاحق ہونے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بشری عوارضات کے تحت ہو سکتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کسی بھی وجہ سے بھول سکتے ہیں، یعنی بھول جانا یہ عوارضات بشریہ کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 4 سوال کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے لیکن ہم اس کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ جب ہم کسی اور سے سنتے ہیں تو ہمیں اچھا وہ چیز تو میں نے بھی دیکھی ہوئی، یہ چیز تو مجھے بھی پتا ہے، یہ چیز پتہ نہیں مجھے کیسے بھول گیا تھا۔ تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب میں فرمایا کہ یا عمر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف سے کچھ بادل انسان کے دل پہ بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کو محو ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ جیسے بطور مثال ہمارے کسی پیارے عزیز کا کبھی انتقال ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ غم کبھی ختم ہی نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ ایسے بادل بھیج دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ غم بھول جاتا ہے، یعنی پہلے دن جو غم ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ یعنی عوارضات بشریہ میں سے ایسی چیز ہے، اور یہ بھول جانا بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر چیز یاد رہے یہ کوئی ذہانت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے دماغ میں ایک ایسا میکینزم فٹ کیا ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ہی سامنے آ جاتی ہے، وہ خود ہی دماغ میں آ جاتی ہے، وہ خود ہی زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ تو وذکر ربک اذا نسیت، اب جو چیز آپ نے کسی کو بتانی ہے اور آپ بھول گئے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں۔ ہمارے اکابرین نے مختلف چیزیں فرمائی ہیں، جیسے آپ نے کچھ کہنا تھا اور وہ آپ کہتے کہتے بھول گئے، کوئی حدیث سنانی تھی یا کوئی مسئلہ بتانا تھا یا کسی کو سولوشن بتانا تھا اور آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے لیکن وہ یار اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس وقت آپ او یار ایسا نہ کہیں، بلکہ اس وقت آپ ایسے کلمات نہ بولیں جو بداہتاً زبان سے نکلتے ہیں، جیسے بداہتاً زبان سے اوئے ہوئے ہوئے، یہ بداہتاً ایسی کلمات اوئے ہوئے آپ کیا ہوگا، ایسے کلمات کہنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں، یا اللہ کو یاد کر لی کہ یار اللہ مجھے یاد دہانی کرا دے، یعنی ایسا ہو کہ جس میں اللہ کی یاد ہو۔ تو ہمارے ساتھ ایسے عوارضات ہوتے رہتے ہیں، ہم اچانک کوئی چیز بھول سکتے ہیں، اچانک کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور فوراً یاد کرنا چاہیے۔ بعد میں تو ہر کوئی یاد کر لیتا ہے لیکن فوراً کوشش کر کے اس موقع کے حوالے سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ